اس وقت جسم بالکل ہلکا ہے. پریز گاڈ. کیونکہ جب برکت حاصل ہوتی ہے تو وہ سب کچھ باندھ گودے سے ہو کر گزر جاتا ہے. ہاللیلویا. آئے ہم خدا کے کلام میں سے عبرانیوں کا خط پالوس رسول کی معرفت لکھا گیا. عبرانیوں 4 سب نکالا ہے اور اس میں یوں لکھا ہے کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور جان اور روح اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے اور اس سے مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں بلکہ جس سے ہم کو کام ہے اس کی نظر میں سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہے. خدا کا بھلا پاک کلام کا بڑا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. سب کہیں آمین. آمین. تشریف رکھیں. خدا آپ سب کو برکت دے. جیسے ابھی خدا کے قادر نے خدا کے بندہ نے ایڈر صاحب نے دعا میں بات کی ہے. خدا روح سے اپنے لوگوں سے ہم کلام ہوتا ہے کہ آج آپ مانگیں, کلام مانگیں. ہمارے لیے سب سے بڑی برکت جو ہے وہ اس کا کلام ہے. اور کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ اپنا کلام نازل فرماتا ہے تو بلا تاثیر جس مرض کی دعا ہو, جس مریض کو اس مرض کی دعا دی جائے تو وہ اثر نہیں کرتی. کیوں جی راجا بھائی کرتی ہے؟ ساڑھے رشتے بہت سارے مرض ہیں. ہم سر سے پاؤں کے تلوے تک جسمانی طور پر بھی ہمیں دوائیوں کی ضرورت ہے. میں خود 2 ڈسپلین گولیاں اسپتال آتی ہیں. ہمارے جسم میں موسمی اثرات, خواہشات, زندگی کی بھاگ دوڑ, ذہن کی ڈپریشن, دل کی گھبراہٹ, دل کے بوجھ, زندگی کی تمام ضرورتوں کے لیے ہمیں جسمانی ادویات کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں؟ اسی طرح انسان کو خدا کے کلام کی بھی ضرورت ہے. رومیو کے خط میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. ہاللیلویا. اور بڑا پیارا آج یہ ہمارے پاس ٹاپک ہے کہ سب کچھ اسی میں ہے. یوحنا کی انجیل کیا لکھا ہے؟ کلام مجسم ہوا. پہلے باب کی 14ویں آیت. کلام مجسم ہوا اور کیا لکھا ہے؟ اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور اس نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے بیٹے, اکلوتے بیٹے کا جلال. کلام مجسم ہوتا ہے, یعنی کہ جب آپ, لکھا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں وہاں, زور سے ذرا, میں وہاں. ہم کہاں موجود ہیں؟ چرچ میں. ہم کہاں موجود ہیں؟ چرچ میں موجود ہیں. تو چرچ میں خدا کی موجودگی موجود ہے. آپ جہاں بھی خدا کی حضوری میں ترک لگ جاتا ہے, اسے کہا میرے یہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع, لیکن آپ تو گھر میں ہیں.
میرا گھر دعا کا، اور جہاں اس کے لوگ اس میں جمع ہیں تو اس کی تو معمولی ہے۔ پرانے عہد نامہ میں دیکھیے نا، جب ہیکل میں گانے والے اور بجانے والے جمع ہو جاتے ہیں تو خدا کا عطر وہاں چھا جاتا ہے۔ کلام کی ہر بات ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ کہتا ہے کیونکہ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر ہے۔ پہلے دو بات، زندہ ہے اور کیا ہے؟ مؤثر ہے۔ زندہ کیوں ہے؟ زندہ کلام کون ہے؟ یسوع مسیح۔ لازر کو اس نے کیا کیا؟ مردے کو زندہ کیا، کلام کیا نا، اے لازر قبر سے، اے لازر قبر سے، اے لازر قبر سے۔ تو کیا وہ آج ہمیں نہیں پاس دیتا؟ اے ڈیوڈ قبر سے، ہم آپ کا نام ہے قبر سے، اس کا مراد ہے کہ وہ ہمیں بھی روحانی طور پر زندہ کرنا چاہتا ہے۔ لکھتا ہے پالوس رسول، کیا لکھنے کا مطلب ہے کہ وہ زندہ ہے۔ جو اپنے اندر کلام کو رکھ لیتا ہے تو وہ بلا تاثیر واپس نہیں لوٹتا۔ کلام میں لکھا ہے کہ جس گھر میں جاؤ اس گھر کے لیے یعنی کہ کلام دو۔ خدا کی سلامتی کلام میں ہے کہ جب تم جس گھر میں جاتے ہو وہ سلامتی اس گھر میں دو۔ اور آگے لکھا ہے کہ اگر کوئی سلامتی کا کون ہوگا؟ فرزند، کوئی قبول کرنے والا ہوگا تو وہ سلامتی وہاں ٹھہر جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کا کلام زندہ ہے، سلامتی بخشتا ہے، روحوں کو نجات دیتا ہے۔ آج دعا کے وسیلہ سے نہیں بلکہ روح کے وسیلہ سے ہمیں یہ بات ملی ہے۔ کلام تو میں نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کیا ہوا کہ آج ہم اپنے لیے کلام مانگیں۔ ہمیں کلام کی ضرورت ہے کیونکہ دنیا کے حالات، دنیا کی فکریں، دنیا کی بھاگ دوڑ میں ہم گم ہو گئے۔ اور کیا ہے کہ وہ گیت ہے، دنیا کی بھیڑ میں کیوں کھو گیا اے بیٹے گھر لوٹ۔ تو آج ہمیں کلام کی ضرورت ہے کہ وہ زندہ ہے۔ جو چیز زندہ ہوتی ہے وہی اثر کرتی ہے۔ کوئی بھی گولی لے لیں، پریشر کی گولی لے لیں، شوگر کی گولی لے لیں، اثر کرتی ہے؟ کرتی ہے نا؟ تو یہ بھی کلام اثر کرتا ہے، مؤثر ہے، زندہ ہے۔ اور کیا لکھتا ہے؟ مؤثر ہے، اثر کرنے والا ہے، اور ہر ایک دو دھاری تلوار کی مانند ہے۔ دو دھاری تلوار سے کیا مراد؟ کہ وہ اوپر سے بھی ہماری چانٹ کرتا ہے، چانٹ ہمیں درست کرتا ہے، ہمیں ہر طرح سے، نیچے سے بھی، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی۔ کبھی دو دھاری تلوار دیکھی ہے؟ دو دھاری تلوار ہے، مثالوں میں لکھتی ہے، ایک طرف اوپر سے بھی ہوتی ہے اور نیچے سے بھی ہوتی ہے، چل رہی ہے۔ اور وہ جب چلتی ہے تو جو لوگ اسے قبول کرتے ہیں، جو لوگ اسے سمجھ رکھتے ہیں، اپنے دل میں رکھتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بند بند گودے گودے سے ہو کر گزر جاتی ہے اور وہ اثر کرتے ہیں۔ جو نہیں قبول کرتے اسی مانند ہو جاتے ہیں۔ وہ بیج بونے والا بیج بویا پتھریلی زمین پر، کچھ چڑیوں نے چن لیا، کچھ دھوپ نے اسے مدد کر دیا، اگنے نہ دیا موسمی اثرات سے، لیکن کچھ ایسی چیزوں نے انہیں قبول ہی نہ کرنے دیا تو وہ بنجر زمین بن گئی۔ لیکن جو اسے سن کر اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس پر چلتے ہیں،
تو وہ زندہ بھی کرتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ زندہ بھی کرتا ہے اور اثر بھی کرتا ہے، مؤثر بھی کرتا ہے، اور ان کی زندگی میں ہر بند کو کھولنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کے کھولے ہوئے کو کوئی اور اس کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول سکتا ہے۔ اگر آج ہم اپنی زندگی کا اقرار کریں، ہم اپنی زندگی کا جو بھی کام ہوا اقرار کر کے ان کو ترک کریں، تو اس کا ہمارے ساتھ لنک بن جاتا ہے اور وہ اپنے کلام سے ان سب بند دروازوں کو بند کر دیتا ہے، جس کے وسیلہ سے بند دروازوں، کھلے دروازوں کے وسیلہ سے بہت سے کام، بہت سی چیزیں ہماری زندگی میں آتی ہیں، تو وہ اندر آ کر، کیونکہ دروازہ کھلا ہے، جو دروازہ کھلا رکھے گا دوسروں کے لیے، تو وہ دوسرے جو ہوتے ہیں وہ نقصان کر جاتے ہیں، اپنے کبھی نقصان نہیں پہنچاتے، دوسرے نقصان پہنچاتے ہیں، اپنے کبھی نقصان نہیں پہنچاتے۔ گھر کے لوگ کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچائے، جو گھر کے لوگ یعنی خدا کے کلام کو عزیز رکھنے والے، وہ بھی وہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے اور بیٹیاں، اور جو اس کے بیٹے اور بیٹیاں لکھا ہے کہ جتنوں نے اس سے قبول کیا، یعنی اس کلام کو قبول کیا، اس نے انہیں بیٹے اور بیٹے بننے کا، اور ابھی کیا لکھتا ہے؟ اور اس سے مخلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں۔ دنیا کی کوئی چیز ہے جو اس سے چھپ جائے؟ ہوگی کیا؟ میں چڑھ جاؤں آسمانوں پہ، اتنی ہے دنیا، جتنے بھی میں جاؤں آگے تو ہے۔ کس کو نظر آتا ہے؟ خدا کس کو نظر آتا ہے؟ اس کا بیٹا کس کو نظر آئے گا؟ کیوں سر جی؟ جو خوف رکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ جو خدا کا خوف، خدا کا کلام اپنے دل میں رکھتے ہیں، ان کو وہ نظر آتا ہے۔ نا بھائی، لکھا ہے چوری نہیں کرنی، گالی نہیں دینی، بدخوئی نہیں کرنی، جھوٹی گواہی، بگانے مال کا لالچ نہیں کرنا، بگانی عورت کا، اگر جس کو یاد ہے تو اس کو فوراً وہ چیز یاد آئی، وہ ہٹ جائے گا۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں، کون دیکھ رہا ہے؟ کیا ہے؟ خدا کی آنکھیں زمین پر، روح زمین پر گردش کرتی ہیں، اور ہر ایک جان کو دیکھ، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بند بھولے بھولے سے ہو کر گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں کو، ارادوں کو جانچتا ہے۔ آسمان کی کوئی مخلوقات، کوئی چیز اس سے چھپی نہیں۔ اگر اسی رضائی چ بچ وڑ کے بھی موبائل کو دیکھتے رہا نا، اتنے بھی تو ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ ہم جو مرضی کر لیں، لیکن وہ دیکھتا ضرور ہے۔ اس کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، اور روشنی ساڑھے نال ہے۔ جو روشنی کو قبول کرتا ہے وہ تاریکی سے نکل جاتا ہے، جو روشنی کو قبول نہیں کرتا، تاریکی میں رہتا ہے، وہ ہمیشہ گرتا ہے۔ اس لیے اس نے داؤد نے کہا کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، اور وہی زندہ ہے، مؤثر ہے، اور کلام جو نازل ہوتا ہے بلا تفسیر واپس نہیں جاتا۔ مخلوقات کی کوئی چیز اس کے آگے چھپی نہیں ہے۔ وہ کیا کہتا ہے آگے؟ کیا ہے؟ بلکہ جس سے ہم کو کام ہے، بلکہ جس کو ہم کو کام ہے، کس کو؟
यसू से काम है सारे अभी तो लालच से परे सारे काम है सारे काम है विचे पादरियां भी काम है एडवर साहबान भी काम है सारे काम है वो कहते हैं जिससे हमको काम है उसकी क्या करें उसकी नजरों में सब चीजें खुली और बेपर्दा है हालेलुया तुम जो ज्यादा सुधार हो ज्यादा सुधार कहता है कि जिसको उससे काम है वो खुली किताब के मानद है उसके आगे और हमें हर काम में अक्लमंदी भलाई से चलना है और कलाम में लिखा है कि जो खिदमत गुजारी का काम बेपरवाही से लापरवाही से बेपरवाही से करता है छूटेगा नहीं वो कहता है जिससे हमको काम है उसकी नजरों में सब चीजें दुनिया की कोई चीज उसके आगे छुपी नहीं फिर क्या होगा बेपर्दा है किताबें खोली जाएंगी जब किताबें खोली जाएंगी 25 बाप को पढ़े ना तो वहां लिखा है कि जब अपना खुदा अपने तख्त पर बैठेगा अपनी अदालत में बैठेगा तो कहेगा कि ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों 25 बाप पढ़ेगा पढ़े मत्ती 25 बाप पढ़े कोई भी बुलंद आवाज से खड़ा होकर पढ़ेगा 25 बाप प्रेज गॉड हाँ जी उसकी 21 आयत जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा जिसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है और बकरियों को अपने दाएं और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा भेड़ें क्या जो उसकी आवाज को सुनती हैं बकरियां नहीं सुनती बकरियां अपनी मौजा से बकरियां अपनी मौजा से लेकिन भेड़े उसकी आवाज को सुनती हैं उस जिंदा कलाम की आवाज उस जिंदा आवाज को सुनती है और वो कहेगा कि ऐ मेरे बाप के मुबारक लोग कौन है जो मेरा कलाम सुनता और उस पर वो कौन है बेटा जोरदार डालिए जो मेरा कलाम सुनता और उस पर अमल करता है मुबारक है तो हमारा नाम ऊपर कौन सा होगा किदा होएगा किदा मुबारक नाम होएगा हालेलुया अगर हम मुबारक होना चाहते हैं तो अपना हाथ खुलो तो बड़ा करो फिर पौने थले का हालेलुया हाथ की बारी बड़ा करो ईमान के साथ वो हमें करा वो हमें शामिल करने की कुदरत रखता है वो कहता है कि ए बोझ के रवे थके मांदे लोगों मेरे पास आओ जो नहीं सुनता उसको भी वो सुनने की ताकत देता है कि नहीं देता ऐसा की करता है कनाम ठीक करता है कि नहीं करता बहरों को सुनने की गूंगों को बोलने की लंगड़ों को चलने की और अंधों को देखने की कुदरत किसके पास है यीशु मसीह के पास वही हमारा कलाम है कलाम में हुस्न और सच्चाई के साथ हमारे दरमियान में रहा और जितनों ने उसे कबूल किया उन्हें उसे खुदा का बेटा और बेटे बनने का मुबारक होना है मुबारक मसीह उठे कहना है एल्डर साहब भी डेविड साहब ने उन्हें बनाना है डेविड की तरह ना वो सारा डेविड को एक छानने में छिपाया हुआ है जी ठीक है सब कुछ छाना जाए वो कहते हैं जो जेरा बड़ा होगा ना
انہیں بھی ہو سکتا ہے چھوٹی جالی سے بچ جائے، پھر اس کو بھی بڑی جالی نہیں ملے گی، پھر اس کو بھی بڑی جالی نہیں ملے گی، چھانے جائیں گے، لیکن جو مبارک ہوں گے وہ بچ جائیں گے۔ وہ کہے گا اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، یہ بادشاہی بنائے عالم سے میں نے تمہارے لیے بنائی، اور بھیڑوں کو بکریوں سے جدا دے۔ جب چل رہی ہوتی ہے زمین پر، کھیت میں، چراگاہ میں چل رہی ہوتی ہے، کٹھیاں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن کچھ ایسی ہوتی ہیں جب وہ چرواہے کی آواز سنتی ہیں تو بھیڑاں لہر ہو جاتی ہیں تو بکریاں لہر ہو جاتی ہیں۔ اور آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں اس کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ جو زندگی کا حصہ بناتا ہے نہ دائیں مڑتا ہے نہ بائیں مڑتا ہے، اور لکھا ہے کہ کامل کرنے والے یسوع کو وہ کلام کو ترکے، نہ کسی پادری کی طرف، نہ کسی بشپ کی طرف، نہ کسی ایسے شخص کی طرف، یسوع کو اپنا آئیڈیل بنائے، یسوع کے کلام کو آئیڈیل بنائے۔ پچھلے دنوں کل کی بات ہے، ہماری ایک فیملی آئی ہوئی تھی، میرے پادری صاحب نے میرے چاچو کے بیٹے، بند کر دے سو بند کر، ہاں جی، میرے چاچو کے بیٹے ہیں پادری صاحب،